بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز کانفرنس میں اردو صحافت کی 2 صدیاں کے عنوان سے سیشن کا انعقاد ہوا۔ معروف صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں کالم کسی کی تعریف یا پھر تنقید میں لکھا جاتا ہے، اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ اہل ادب غنیمت جانے کمر کی ہستی، ایک شمع جل رہی ہے اردو کی انجمن کی۔ عالمی اردو کانفرنس کی رعنائیاں جاری، دوسرے روز مختلف موضوعات پر سیشنز منعقد ہوئے۔ اردو صحافت کی 2 صدیاں کے عنوان سے سیشن میں معروف صحافی سہیل وڑائچ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ رائے عامہ ہموار کرنے میں کالم کا اہم کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو پاکستان کی رائے عامہ ہے اس کو بنانے میں یہ کالمسٹ اور یہ کالم اور آرٹیکل بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ میڈیا کا ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے اور وہ ہے آگاہی کی فراہمی۔ کالمسٹ اور اخبار میں الگ الگ لوگوں کے تاثرات سامنے آتے ہیں۔ عام طور پر جو کالمسٹ لکھتے ہیں اور جو رائے کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان میں وہی چلن عام ہو جاتا ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ادارہ نگاری سیاست کے اثر انداز ہوتے ہیں، سیاست کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا اثر صحافت کا ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایس اے منیر نے ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ مرحوم کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا، جب بھی ملے ہمیشہ عزت دی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کراچی میں ممتاز بزنس مین ایس اے منیر کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے ایس اے منیر کے انتقال کو بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا خلا قرار دیا۔ ایس اے منیر صاحب ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا نام ہے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ ایک بے انصار شخصیت تھے وہ، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، تو چونکہ ہمارے ساتھ ان کا بڑا ایک احترام کا تعلق تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت نے اپنے ضمیر کے مطابق جرأت مندانہ فیصلہ کیا، ان کے پورے خاندان کو ان کے فیصلے کی تقلید کرنی چاہیے۔ کن کے حکم پر، کن کے اشاروں پر ان کے فیصلے بدلتے ہیں، ان کی سیاست بدلتی ہے، تو یہ کمزوریاں ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں اس صف میں، لیکن بہرحال ان کے جو بڑے ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، انہوں نے ان حالات میں بالکل اپنے ضمیر کے مطابق جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پورے خاندان کو ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈال دیا ہے، مزید بہتری کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ جب ہم بالکل دیوالیہ پن کے بالکل کنارے کھڑے تھے اور بلیک لسٹ ہونے کے بالکل قریب تھے، تو گرے لسٹ سے واپس لا کر وائٹ لسٹ میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو دوبارہ تسلیم کر لیا ہے، تو اب مزید بہتری کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا بھرپور تعاون حاصل رہے اس حوالے سے، اور پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنا یہ صرف سیاستدان کا فریضہ نہیں، حکمران کا فریضہ نہیں، بلکہ پاکستان کے ہر شہری کو اس میں شیئر کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ملک کو معاشی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں۔ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ ایس اے منیر کے انتقال سے بزنس کمیونٹی افسردہ ہو گئی۔ FPCCI کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھائی جان کے جانے سے لگتا ہے کہ باپ کا سایہ چلا گیا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ FPCCI میں سرپرست اعلیٰ یونائٹڈ بزنس گروپ مرحوم ایس اے منیر کے ایصال ثواب کے لیے تعزیتی اجلاس ہوا، جس میں ایس اے منیر کے تینوں بیٹوں سمیت بھائی ایس ایم جاوید اور ایس ایم پرویز اور کاروباری اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ FPCCI کے قائم مقام صدر سلمان چاولہ نے کہا کہ ایس اے منیر بھائی جان بزنس کمیونٹی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے، ان کی خدمات کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ کمرشل بینک کے وائس چیئرمین بھی رہے، اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی تھے۔ مجموعی طور پر انہوں نے کاروباری کامیابیوں کے ساتھ ساتھ سماجی میدان میں بھی بھرپور زندگی گزاری۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے،
ان کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ اور دوست احباب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ سابق صدر FPCCI ناصر حیات مگو نے کہا کہ ایسے منیر بزنس کمیونٹی کے لیے مثال ہیں۔ ایسے منیر کے بڑے بیٹے SM تنویر کا کہنا تھا کہ بابا کو کراچی اور بزنس کمیونٹی سے بہت پیار تھا، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ لاہور جانے کے باوجود ہر ہفتے کراچی آتے تھے۔ روکتے تھے کہ وہ آپ لاہور میں رہیں، اپنی صحت کا خیال کریں، واک کریں، ڈائٹنگ کریں، جو ایک گھر میں نارمل بات ہوتی ہے، پر ہم نہیں روک سکتے تھے ان کو، کسی حال میں نہیں روک سکتے تھے۔ وہاں پر 2 ہفتے کے بعد وہ پھر کراچی جاتے تھے۔ میری بہت ضروری اپائنٹمنٹس ہیں، میری میٹنگز ہیں، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ آئی تھی کہ فیملی سے زیادہ ان کے لیے یہ سخت ہے۔ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نامور لیڈر کا کہنا تھا کہ ایسے منیر کے مشن کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین شکیل کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ صحافتی دنیا کا بڑا نام عمران اسلم 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عمران اسلم طویل عرصے سے علیل اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ کل سحر 4 بجے ادا کی جائے گی اور تدفین ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں ہوگی۔ وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران اسلم کے انتقال کی خبر سن کر دکھ ہوا۔ وہ ایک دانشور اور زندہ دل شخصیت کے مالک تھے۔ عمران اسلم مرحوم کی صحافتی اور ادبی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ صحافی حامد نے بھی مرحوم عمران اسلم کے بلند درجات اور لواحقین کو صبر عطا کرنے کی دعا کی۔ تیاری فیڈرل بورڈ سے کروائی لیکن داخلہ ٹیسٹ سوالات سندھ بورڈ سے آئے۔ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ٹیسٹ دینے والے طلباء عدالت پہنچ گئے۔ ممتاز جمالی کی رپورٹ۔ سلیبس سے باہر کے سوالات کیوں آئے؟ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ٹیسٹ دینے والے طلباء انتظامیہ کے خلاف عدالت پہنچ گئے۔ متاثرہ طلباء اور والدین نے موقف اختیار کیا کہ ڈاؤ یونیورسٹی میں میڈیکل کے داخلہ امتحان میں سوالات سندھ بورڈ کے آئے جبکہ ہمیں تیاری فیڈرل بورڈ کی کروائی گئی۔ 9 MCQs کے آپشنز ہی غلط جبکہ 20 سے 25 سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ دیکھیں، ہمیں پورا سال فیڈرل بورڈ سے ہمیں بتایا گیا، گائیڈ لائن جو ہمیں دی گئی تھی وہ فیڈرل بورڈ سے، ہمارے کوچنگ سینٹرز میں ہمیں فیڈرل بورڈ سے ہی تیاری ساری کروائی گئی۔ 26 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ ہمیں سندھ بورڈ سے اب تیاری کرنی ہے۔ اب آپ سوچیں 13 نومبر کو ہمارا ٹیسٹ ہے اور آپ ہمیں 26 اکتوبر کو یہ نوٹیفیکیشن دے رہے ہو کہ ہمیں سندھ بورڈ سے تیاری کرنی ہے۔ آپ خود سوچو کہ ہم پورا سال ایک بالکل ہی علیحدہ سلیبس پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ سندھ بورڈ اور فیڈرل بورڈ تھوڑے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ طلباء کے والدین نے کہا کہ بچوں نے دن رات محنت کی ہے، انتظامیہ کی وجہ سے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ MCAT کے بچے ہیں ماشاءاللہ اور پڑھنے والے بچے ہیں، یہ آج کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ المیہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ تھنک ٹینک جو بیٹھا ہوا ہے کیز میں غلطیاں ہیں۔ چلو آؤٹ آف سلیبس تو سمجھ میں آتا ہے کہ 35 کوشچن، حالانکہ وہ بھی کیوں کوشچن ارائزز کہ 35 کوشچن کیوں آؤٹ آئے ہیں، چلو وہ آگے اب ان کی وہ دیں ڈیفینیشن۔ کوشچن 8 سے 9 کوشچن کیز میں غلطیاں ہیں۔ متاثرہ بچوں نے چیف جسٹس اور دیگر سے اپیل کی ہے کہ دن رات محنت کی ہے، ہمارا مستقبل بچایا جائے، امتحان دوبارہ لیا جائے یا پھر ہمیں پاس کیا جائے۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ناظم آباد مجاہد کالونی میں 150 فٹ چوڑے روڈ کو واگزار کرانے کے لیے تجاوزات کے خاتمے کی مہم اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ناظم آباد مجاہد کالونی میں 650 گھروں کو مسمار کر کے 150 فٹ چوڑے روڈ بحال ہونے سے نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا سے ناظم آباد تک متبادل روڈ مل سکے گا۔ یہ کہنا ہے ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل طاہا سلیم کے مقرر کردہ فوکل پرسن ظہیر احمد کا۔ جی، اس وقت جو کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈسٹریل نیو کراچی سے ہوتا ہوا شیر شاہ سوری روڈ، رشید ترابی روڈ سے ہوتا ہوا، ضیاء الدین چرنگی سے ہوتا ہوا یہاں پر پہنچا ہے اور یہ اختتام فصل آپ خود بتائیں کہ 80% ہو چکا ہے اور 20% انشاءاللہ یہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماسٹر پلان جو ہمیں KDA نے یہاں پر DC صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جگہ ہے، اس کو کلیئر کرایا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ پوری ٹیم یا KMC DMC KDA تمام کچی آبادی تمام لوگ یہاں پر افسران موجود ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق آپریشن کا 80% کام مکمل کر لیا گیا ہے، بقیہ 20% بھی آئندہ چند روز میں کلیئر کر لیں گے۔ آپریشن کے متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ در بدر ہیں، حکومت ان کی متبادل رہائش کا بندوبست کرے۔ 52 کی آبادی ہے، متبادل ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے،
یہ بتا رہے تھے صرف ایک رجسٹر رہا ہے، اس میں ہمارا نام لکھا کہ ہم آپ کو متبادل دیں گے، اور کچھ بتا نہیں رہے کہ کہاں پر دیں گے، اور ہمیں نوٹس ووٹس کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کوئی کوآپریٹ نہیں کیا۔ یہ آبادی ہے، ہم 1965 میں میرا دادا یہاں پہ آئے تھے، 600 روپے کا یہ مکان لیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ انکروچمنٹ کا نام اس چیز کو دیتے جس میں ہمارا دل دکھتا ہے۔ 1965 سے یہ ڈی سی اور اے سی اور یہ سارے ادارے کہاں پہ تھے، ان سے سوال پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہاں پہ یہ بلڈنگ بنتی ہے، کیا کسی پاکستانی کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کیسے بنتی ہے؟ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ بلڈنگ بن رہی ہے، ہم ان کو نہ بننے دیں۔ ضلع وسطی کے فوکل پرسن ظہیر احمد کے مطابق متاثرین کی فہرست کی تیاری کا کام جاری ہے، جس کے بعد اگلے احکامات پر عمل درآمد ہوگا۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ ڈائریکٹر چارج پارکنگ کے ایم سی نے نیپا ہائیڈرنٹ سے غیر قانونی پارکنگ مافیا کا خاتمہ کر دیا۔ کنور ایوب بولے، یہاں کئی سالوں سے سرکاری زمین پر پرسیوں کی آڑ میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا، جس پر اعلیٰ حکام کو بھی آگاہ کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں احسن عباسی۔ کراچی میں کے ایم سی کی جانب سے 38 چارج پارکنگ کی سائٹس چلائی جا رہی ہیں، جبکہ شہر کے بیشتر مقامات پر پارکنگ مافیا نے کے ایم سی کی اہم شاہراہوں پر ڈی ایم سی سے اجازت نامے لے رکھے ہیں، جہاں صبح اور رات گئے تک غیر قانونی پارکنگ کا نظام رائج ہے۔ ڈائریکٹر چارج پارکنگ کے ایم سی کنور ایوب نے دعویٰ کیا کہ شہر سے غیر قانونی پارکنگ ختم کر کے دم لیں گے۔ کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب کے، اس کو بہتر کیا جا سکے، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اس کو اور مزید خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ان کو ہم سیدھا کریں گے انشاءاللہ، روڈ سیٹ ہوں گے، اور یہ جتنی بھی غیر قانونی پارکنگز ہوں گی، جیسے جیسے ہم دیکھتے رہیں گے کہ جہاں پہ ہمیں اطلاعات ملتی رہیں گی ہم وہاں جائیں گے اور اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ کنور ایوب کا مزید کہنا تھا کہ کئی سالوں سے نیپا واٹر ہائیڈرنٹ کے ساتھ مین روڈ پر غیر قانونی پارکنگ کا نظام جاری تھا، جس میں واٹر ٹینکرز کو جعلی پرچیاں دے کر سڑک کی مرمت کے نام پر کروڑوں روپے سالانہ وصول کیے جاتے تھے۔ ارے وہ چارج پارکنگ کی تو سلپس ہو ہی نہیں سکتی نا، چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ کا اگر کوئی سلپ ہوگی تو اس پہ کے ایم سی کا لوگو موجود ہوگا، اس پہ باقاعدہ اس کی فگرز لکھے ہوں گے کہ کتنا اس ایک پر ٹرک کتنے ہم پیسے چارج کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنے طور پہ جو ٹھیکیدار وہاں پر تھے انہی کے کچھ لوگ یہ سب حرکتیں کر رہے تھے، کل ہم نے آپریشن کیا تھا، اس کو کلیئر کرایا ہے۔ ڈائریکٹر چارج پارکنگ نے مزید بتایا کہ نیپا پر چلنے والی غیر قانونی پارکنگ کے حوالے سے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کارروائی کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ کیمرہ مین قیوم شیخ کے ہمراہ احسن عباسی، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ جرنلسٹ کونسل کے جانب سے ثقافتی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی کلر آف سندھ پروگرام سے خطاب کیا کہ ایک ایسی سندھ کی دھرتی جو صوفیاء کرام سے منسوب کی جاتی ہے، اور وہاں جب آپ سب یہ کلچر ڈے مناتے ہیں تو یہ جو محبتوں کا، اتحاد کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے کا یہ پیغام ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو جنہوں نے اتنا ویل آرگنائز پروگرام ارینج کیا، اپنے ان بھائیوں کا جنہوں نے بہت ہی دل سے اور دل کی آواز سے اور سر سے اپنا کلام پیش کیا، ان سب کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ تالیاں بجائے۔ میں ہمیشہ جہاں جاتا ہوں، آپ یقین کریں، جہاں اتنی ساری محبتوں سے، پیار سے ویلکم کیا جاتا ہے، تو آپ یقین کریں میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ ضرور کہوں کہ میں بحیثیت گورنر سندھ نہیں، بحیثیت آپ سب کا بھائی یہاں موجود ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ اقرا یونیورسٹی نارتھ کیمپس میں انسٹیٹیوٹ آف فیوچر اسٹڈیز کے تحت 3 روزہ عالمی کانفرنس موسمیاتی بحران سے مقابلہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے ماہرین موسمیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بحران سے نمٹنے کے لیے مفید مشورے دیے۔ فاطمہ سلیم کی رپورٹ۔ دھیرے دھیرے سے کھسکتی زمین کو بچائیں کیسے، بڑھتے موسمیاتی بحران سے نپٹنے کے لیے دنیا بھر کے ماہرین کی بڑی بیٹھک۔ اقرا یونیورسٹی میں 3 روزہ موسمیاتی بحران سے مقابلے کے عنوان سے عالمی کانفرنس میں شریک ماہرین نے بے موسم بارشوں، سیلابی ریلوں، بڑھتی قحط سالی، بڑے پیمانے پر پگھلتے گلیشیئرز پر تشویش کا اظہار کیا۔ ہمارے پروفیسر وائس چانسلر ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب اور ڈائریکٹر امیجن انسٹیٹیوٹ آف فیوچر اسٹڈیز ڈاکٹر شمس حامد صاحب کا یہ عزم ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ کے حوالے سے، سسٹینیبلٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کامن آدمی تک، کامن پیپل تک، عام آدمی تک جو ہے وہ نیریٹو کو پہنچایا جائے۔ ہم نے بیسکلی ایک اویئرنیس جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، جس کا کہ پرسپیکٹیو ہے کہ اب ہمارے پاس فلڈ تو آ گیا ہے،
प्रेजेंट में आया है, हम उसके लिए फ्यूचर में क्या क्या सिनेरियोज़ को प्लान कर सकते हैं, हम फ्यूचर में किस तरह से देख रहे हैं कि हम अपने मुल्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकें। शुरा ने कहा कि मौसमियाती बहरान से इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। हालिया बारिशें और सैलाब इस बात का वाज़ेह सबूत है। सैलाब आया, आप यकीन जानिए, मैं सर को बता रही थी कि जुलाई में आ चुका था बलूचिस्तान, मिड जुलाई में बारिशें हो रही थी तेज, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे बारिश होती है वो बहुत तेज़ी के साथ पहाड़ों से बहुत फ्लड की तरह आती है, इंस्टेंटली आती है, वो शुभ करके बहा के ले जाती है। डीन सोशल साइंसेज डॉक्टर शम्स हामिद ने माहिरीन की तजावीज़ का खैर मुकद्दम किया और कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए आलमी सतह पर यकजहती ज़रूरी है। क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से इसका मकसद ये है कि दुनिया भर से जो एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो अमेरिका के हों, कनाडा के हों, फ्रांस, जर्मनी के हों, या फ़िलीपींस के, साउथ अफ्रीका के हों, या मोराको के हों, इन तमाम लोगों को बैठ कर ये बात समझने की कोशिश की जाए कि हम क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं और कैसे ओवरकम कर सकते हैं। शुरा ने दुनिया भर की हुकूमत पर जोर दिया और कहा कि अगर मौसमियाती बहरान से निपटना है तो तवानाई के ज़राए में तब्दीली और हरियाली के सिलसिले को आगे बढ़ाना होगा। कैमरामैन फरहान के साथ फातिमा सलीम, सिटी 21। मौसमियाती तब्दीली के बायस डेंगू के बाद सिंध की अवाम नमूनिया का भी शिकार होने लगी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक नमूनिया से रवां साल कराची समेत सिंध के तमाम अजला में 27,136 बच्चे मुतासर हुए हैं। उबैद शाह की रिपोर्ट में मज़ीद तफसील। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल नमूनिया से कराची समेत सिंध के तमाम अजला में 27,136 बच्चे मुतासर हुए हैं। 5 साल से जायद उम्र के 8,534 बच्चे मुतासर हुए, जबकि मुतासरीन में 40% शहरी और 60% का ताल्लुक दही इलाकों से है। असिस्टेंट प्रोफेसर जिना अस्पताल डॉक्टर उमर सुल्तान कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हमें अपना तर्ज जिंदगी बदलने और एहतियात करने की जरूरत है। इसमें देखिए एहतियाती तदबीर ये है कि खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग और ऐसे अफराद जिनके साथ दूसरी बीमारियां साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे एस्थमा है, COPD है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऐसे जो अमराज जिनके साथ मौजूद हैं वो अपने आप को अच्छी तरह खासतौर पर फजर के वक्त, सुबह के वक्त और इशा के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। जब भी आप निकलें बाहर की तरफ तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, और जिनको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है बच्चों को तो उनको वैक्सीनेट करवाएं। माहिरीन का कहना है कि एलर्जी में मुब्तला अफराद भी नमूनिया का जल्द शिकार होते हैं। शहरी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और बगैर जरूरत घर से ना निकलें। कैमरामैन कयूम शेख के साथ उबैद शाह, सिटी 21। कोरंगी एसोसिएशन के साबिक सदर राशिद सदीकी ने बरामदात में कमी पर तशवीश का इजहार कर दिया और कहा कि माहाना बरामदात $3 अरब से घटकर $2 अरब 40 करोड़ रह गई हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। बरामदात में कमी पर सनअतकार शदीद परेशान। नवंबर 21 के मुकाबले नवंबर 22 में बरामदात 18% घट गयी। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं कि पूरी दुनिया में मसाइल के हल के लिए तहकीकात की जाती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसका फुकदान है, जो बाइस तशवीश है कि पूरी दुनिया के अंदर एक R&D होती है, रिसर्च होती है कि हम अपने मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे लगता है शायद हमारे रिसर्च ही होती है और R&D होती है कि जो चलते हुए बिजनेस हैं वो कैसे डिक्लाइन हो, जो हमारी मईशत है वो और कैसे बर्बाद हो, जो हमारी एक्सपोर्ट है वो और कैसे डिक्लाइन। राशिद सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि जब गैस नहीं मिलेगी और बिजली की भी लोड शेडिंग होगी तो पैदावार कैसे होगी। जब बरामदी सनत के खाम माल को क्लियर कराने के लिए डॉलर नहीं होंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि हमारे पास जितना पैसा हम LNG के इंपोर्ट में लगा रहे हैं, अगर उसका 10% पैसा हम सिर्फ अपनी गैस के जो हमारे कुएं हैं, जितने हमारे गैस की जितनी वो हैं, अगर हम उनकी सफाई सुथराई के ऊपर, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर लगा दें तो आज हमको LNG इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस R&D के तहत आपकी मईशत को तबाह किया जा रहा है, जिस R&D के तहत आपकी मईशत को बर्बाद किया जा रहा है, आपकी इंपोर्ट को, आपकी एक्सपोर्ट के डेफिसिट को। पार्टी के साबिक सदर ने तजवीज़ दी कि हुकूमत मौजूदा सूरत-ए-हाल पर हंगामी बुनियाद पर फौरी एक्शन ले, बासूरत दीगर सनतें बंद और बेरोजगारी बढ़ेगी। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मिनी ब्राज़ील लियारी में फुटबॉल का जुनून सर चढ़ कर बोल रहा है। लियारी के शायकीन किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं, बताएंगे ये हमारे नुमाइंदे ताबिश मीर अपनी इस रिपोर्ट में।
فٹ بال کی عالمی جنگ، برازیل اور کیمرون آمنے سامنے۔ منی برازیل لیاری میں بھی شائقین پرجوش۔ لیاری کے منچنوں نے آج کے میچ میں برازیل کو فیورٹ قرار دے دیا۔ اچھا کھیلنا ہوگا، نیمار نہیں ہوگا بھی جیتیں گے انشاءاللہ، برازیل جیتے گا، فائنل لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ ننھے فٹ بال شائقین بھی کسی سے پیچھے نہیں، کہتے ہیں اس بار کا ورلڈ کپ برازیل کے پاس ہوگا۔ برازیل بہت اچھا کھیلتا ہے، نیمار جیار۔ لیاری کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ بڑی اسکرینوں پر فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے ٹولیوں کی شکل میں جائیں گے اور اپنی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کریں گے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ تابش میر، سٹی 21۔ 2.5 لاکھ سے زائد پھول، پھلدار پودے اور درخت اپنے دامن میں سمیٹے احمد علی کڈنی ہل پارک میں بنائے جانے والے واٹر فال کا افتتاح کل ہوگا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ کے حکم پر احمد علی کڈنی ہل پارک کو بحال کرنے کے لیے سندھ حکومت کی توجہ اور کے ایم سی کے محکمہ باغات کے عملے کی انتھک محنت سے اس پارک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور یہ پارک اب شہریوں کو پرفضا مقام پر وقت گزارنے کے بہترین مواقع فراہم کر رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرزا وہاب کی زیادتی دلچسپی کے نتیجے میں 62 ایکڑ رقبے پر محیط اس پارک کی قدرتی پہاڑی کو تراش خراش کے بعد 2.5 ایکڑ رقبے پر خوبصورت آبشار تیار کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی پارک جنید اللہ خان کہتے ہیں کہ آبشار کا افتتاح کل ایڈمنسٹریٹر کراچی کریں گے۔ یہ تقریباً 2.5 ایکڑ پہ محیط ایک پورشن ہے کڈنی ہل پارک احمد علی پارک میں، جس کو کہ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق اسے ڈیولپ کیا گیا۔ ان کا خواب تھا کہ یہاں پہ واٹر فال ہو، وہ ہم نے ڈیولپ کیا اور پلانٹس لگائے اور لوگوں کے لیے، مطلب یہ ایک یونیک جگہ ہے، یہ یونیک ورک ہو رہا ہے یہاں پہ۔ پارک میں آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں آنے کے بعد واپس جانے کا دل نہیں کرتا۔ مجھے پارک بہت اچھا لگا، میں نے بابا کو کہا کہ یہاں پر مجھے واٹر فال دکھانے چاہیں، اور یہ پارک بہت اچھا ہے، خوبصورت، اور یہ واٹر فال ابھی نیو بنی ہے۔ محکمہ باغات کے عملے کا کہنا ہے کہ واٹر فال کے اطراف شہریوں کے لیے واکنگ ٹریک، صاحبان اور بینچز نصب کی گئی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر مرزا وہاب کی ہدایت پر ہو رہا ہے، جس میں یہ آج رات تک، فرائیڈے کی رات تک، نائٹ تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں بے شمار اسٹاف لیبر کام کر رہی ہے۔ اپنے حدود اور رقبے کے لحاظ سے منفرد احمد علی کڈنی ہل پارک میں شہریوں کی تفریح کے دیگر منصوبے بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت عمل میں لائے جائیں گے، جو اس پارک کو مزید منفرد بنائیں گے۔ کیمرہ مین عمران اے کے اور سجاد رئیس کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔